بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. چھاؤں تھے، بیری کا درخت تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اپنی ڈیوٹی کی طرف موو کیا. ابھی موو کیا تو پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہے. ہماری انیشل فائنڈنگ یہ ہے سائیکل کو یوز کیا. 26 شہادتیں ہیں، 49 سے زائد زخمی یہاں پہ موجود ہیں جن کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. لاہور میں آج ایک خودکش دھماکہ ہوا جس کی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. فیروز پور روڈ کے اوپر بہت اہم جگہ ہے اور ریڈ زون کہنا چاہیے اسے. جیسے اسلام آباد میں ایک ریڈ زون ہے ویسے ہی اس کی بھی کیفیت ہے. عرفہ کریم ٹاور کے بہت قریبی جگہ ہے یہ. وہاں کچھ انکروچمنٹس تھیں، اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی تھی، ہٹایا جا رہا تھا ان کو. پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، ان گارڈیڈ تھے، کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ بندوقیں پکڑ کے مسلح ہوں، بلکہ ایک ناکے کی کیفیت تھی کیونکہ وہاں پہ تجاوزات کو ہٹانا تھا. تو اس لیے احتیاطی طور پر پولیس کا ایک کانٹینجنٹ وہاں موجود تھا. یہ سوسائڈ اٹیکر وہاں ان کے درمیان میں آیا اور خود کو اس نے دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں ابھی تک کی رپورٹ جو ہے یہ نمبر انکریز کر سکتا ہے. 26 شہادتیں اور 49 انجرڈ ہے. یہ نمبر ویری کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ. جب ہم رپورٹ کرتے ہیں تو کبھی پہلے 25 تھا، اب 26 کی اطلاع آ رہی ہے اور یہ امکان موجود ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے کیونکہ جس جگہ پہ اس نے خود کو بلو آف کیا ہے اس جگہ پہ پولیس والے بھی موجود تھے اور سویلین بھی موجود تھے. ایک کارروائی چل رہی تھی اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اس کارروائی کا حصہ ہوں گے، کچھ راہگیر بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک انتہائی افسوسناک بھی ہے اور ایک تھریٹننگ پوزیشن بھی ہے کیونکہ یہ جس بلڈنگ میں ہوا ہے وہ بلڈنگ 200-250 میٹر کا فاصلہ ہے صرف. نالے کے اس طرف یہ جگہ تھی جہاں کارروائی ہو رہی تھی، اس نے خود کو بلو آف کیا، اور دوسری طرف عرفہ کریم ٹاور ہے اور اس کے اندر سی ایم کے آفیسز بھی ہیں، دوسری بھی قیمتی آفیسز اس جگہ کے اندر موجود ہیں. اور بذات خود شاہراہ جو ہے وہاں پہ بہت وی آئی پی موومنٹ سارا دن رہتی ہے. تو آج کا پروگرام ہم اسی پہ کریں گے، یہ جو نیا چیلنج ہے ہمارے سامنے. ایک آج کی اور خبر یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کے ریزولیوٹ سپورٹ یونٹ ہے افغانستان کے اندر، اس کے جو ہیڈ ہیں جنرل نکلسن، اس نے آج آرمی چیف سے بھی شام میں ملاقات کی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پاکستان سے پچھلے 16-17 سال سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ حقانی نیٹ ورک ہے، پاکستان اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. نارتھ وزیرستان ایک بڑا مشکل ٹارگٹ تھا جس کے اندر آخر کار پاکستانی فوج گئی اور اس نے اس کی صفائی کی. پاکستان کے اندر بھی طول و عرض کے اندر آپریشن چل رہے ہیں. نتیجتاً یہ ہوا کہ جو لوگ ٹی ٹی پی کے یہاں بیٹھ کے حملے کرتے تھے یا جماعت الاحرار کے، وہ یہاں سے نکلے بارڈر کے دوسری طرف بیٹھ گئے. وہاں سے آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. فٹ سولجرز انہیں ہمارے مقامی دستیاب ہو جاتے ہیں. ہینڈلر ہو سکتا ہے کہ بارڈر کے اس پار کا ہو یا اس پار کا ہو، لیکن جو دوسری طرف ان کی سپورٹ بیس ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہاں سے آ کے وہ ملٹری انسٹالیشنز کو بھی ہٹ کر جاتے ہیں، پولیس والوں کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، کراچی اور لاہور میں دھماکے بھی کر رہے ہیں. تو جنرل نکلسن سے بھی ڈو مور کی بات کرنا فوج کے لیے ضروری ہے. ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہمیشہ سے رہے، امریکہ سے امداد بھی لیتے تھے، اس لیے کبھی زیادہ زور ڈال کے شور مچا کے اپنی بات منوا نہیں سکے. لیکن اگر ادھر سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ادھر کوئی حقانی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے یہاں تو پوری ٹی ٹی پی کی ٹاپ ٹیئر آپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں آپ کا ریزولوٹ سپورٹ یونٹ کیا کر رہا ہے، وہاں آپ نے جو انٹرنیشنل وہ ایک مدد کے ساتھ افغان فورس کو تیار کیا تھا اس کا کیا رول ہے. راجگال کے اندر آپریشن اب فوج نے شروع کیا ہے تو بارڈر کے اس طرف آپ نے کیا کام کیا ہے جس طرف سارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر آ کے بم پھاڑتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک ریجنل ایفرٹ جب تک نہ ہوئی اس چیز کا کلا کما کرنا اور خاتمہ کرنا بہت ہی چیلنجنگ ہوگا. الزام تراشی کرتے رہیں کیونکہ خود افغانستان کے اندر تو وہ کوئی تیر نہیں چلا سکے، تو نتیجہ تو نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دو، یہاں ان کی ملٹری اسسٹنس روک دو، یہاں فلانی چیز روک دو. یہ کام کرنے آسان ہے، ایکچوئل ریزلٹس اچیو کرنے مشکل ہیں. تو اب اگر یہ جو لاہور والا واقعہ اسی کو بنیاد بنایا جائے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے جس کا جواب پاکستانی سویلین اداروں کو بھی دینا ہے، پاکستان کے فوجی اداروں کو بھی دینا ہے، کیونکہ ایک آپریشن چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. تو جب فوج سے سوال پوچھا جائے گا تو فوج کو بارڈر کے اس پار حکومت سے بھی چاہے گی فوج کے وہ سوال امریکہ سے بھی اٹھائے، فوج خود بھی اٹھائے اور حکومت بھی اٹھائے کہ بارڈر کے اس پار آپ کی کیا کارروائی ہیں.
یہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور سلیم مانڈوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں عمر سیف صاحب سے جو چیئرمین ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے. یہ جس جگہ دھماکہ ہوا ایک آئی وٹنس کی کیفیت ہے عمر سیف صاحب کی, بالکل ان کی آنکھوں کو دیکھا حال ہے, انہی کی زبانی سنیں گے. عمر سیف صاحب بتائیے گا کیا ہوا. السلام علیکم ندیم. ایک تو یہ ایک آج افسوسناک دن ہے. تقریباً 26 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, کئی لوگ زخمی ہیں, اور یہ دھماکہ تقریباً 2 سے 2.5 گز کے فاصلے 200 سے 250 گز کے فاصلے پر عرفہ ٹیکنالوجی پارک سے ہوا. وہاں پر ایک ساتھ سبزی منڈی ہے جس میں انکروچمنٹ جو ہیں وہ ریموو کر رہی تھی ایل ڈی اے, اور وہاں پہ پولیس کی ایک پکٹ لگی ہوئی تھی, ایک ناکہ لگا ہوا تھا جس پر یہ خودکش حملہ ہوا. اور وہاں پہ کیونکہ وہ ناکہ تھا, وہاں پہ پولیس افسران اکٹھے بیٹھے تھے ایک جگہ پر, تو وہاں پہ شہادتیں یہ ہوئی ہیں. جب یہ دھماکہ ہوا میں اپنے آفس میں ایک میٹنگ میں تھا, اور میرا آفس ایکچولی لکس اوور دی سبزی منڈی, تو مجھے سامنے نظر آ رہا تھا. شروع میں لگا شاید کوئی ٹرانسفارمر کا بلاسٹ ہے, زوردار تو بہت تھا, لیکن پہلے مجھے لگا شاید کوئی ٹرانسفارمر جو ہے وہ بلوک کر کے. لیکن ونس وی لک ڈاؤن تو ہمیں کچھ ڈیڈ باڈیز نظر آئیں سڑک کے اوپر, 5-6 اس وقت. یہ وہ راہگیر تھے یا موٹر بائک پہ لوگ آ جا رہے تھے. ایک وہاں پہ ٹرک پارک تھا. تو پہلے تو اتنے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. ہماری اپنی سیکورٹی کی یہاں پہ پولیس کی کافی پروٹیکشن بھی ہے. دین آل آف دیم موبلائزڈ ویری کوئکلی. انہوں نے جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بلاسٹ کی کیا نوعیت ہے. بڑی جلدی وہاں پر 1122 اور پولیس نے پھر ریئیکٹ کیا, وہاں پہ انجرڈ کو اٹینڈ کیا, اور وہاں سے پھر یہ انجرڈ کو ریموو بھی کیا. اور وہاں پہ اب یہ سب ہلاکتیں ہوئی ہیں. ایک تو ہماری ونڈوز شیٹر ہوئی ہیں 3rd فلور کی, اینڈ سو آن سو فورتھ, لیکن بلڈنگ میں سب لوگ محفوظ رہے ہیں. میں اپڈیٹس پڑھ رہا تھا پولیس والوں سے بھی ہم ابھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ حیدر اشرف صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن میں نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے بھی امپلائی کا ایک پڑھا کہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. اطلاعات ہیں کچھ آپ کی انجریز ہوئی ہیں لوگوں کی؟ جی, خرم نذیر ہیں ہمارے نیٹ ورک آپریشنز سینٹر کے اندر ایک آپریٹر تھے, اور وہ باہر گئے ہوئے تھے اور واپس آ رہے تھے عرفہ ٹیکنالوجی پارک میں. تو وہ وہاں قریب سے گزر رہے تھے اس سے جب بلاسٹ ہوا ہے اور ان کی شہادت ہوئی ہے. تو ہمارے وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, اور اس وقت ایک سوگوار دن ہے پنجاب آئی ٹی بورڈ کی. آپ عمر صاحب میرے ساتھ رکیے, میں حیدر صاحب سے بھی بات کر لوں. حیدر اشرف صاحب, پولیس والوں کی بہت شہادتیں ہوئی ہیں, ان سارے لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی. ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے جو حفاظت پہ مامور تھے وہ لقمہ اجل بن گئے. کیا ہوا, تھوڑا سا آپ کی زبانی پتہ چل جائے کیسے واقعہ پیش آیا. لاہور پولیس کے افسران اور جوانوں نے قربانی دی ہے. پھر اس مٹی پہ لاہور کے افسران ہیں, جوان ہیں, لاہور کی پولیس ہے, اس کا خون بہا ہے. ڈیفینیٹلی ہماری کوشش ہر ممکن یہی ہوتی ہے کہ لاہور کو سکیور رکھا جائے, لاہور کو پروٹیکٹ کیا جائے. لاہور کے لوگوں تک پہنچنے والی ہر گولی, ہر بارود کا ٹکڑا جو ہے وہ پولیس کے جوان اپنے اوپر لے لیں. تو آج بھی ایک ایسا ہی بدقسمت دن تھا. شہادتیں ہماری ہوئی ہیں, لیکن ریزالو موجود ہے, ڈٹرمنیشن موجود ہے. آپ نے دیکھا ہو شاید یہ ٹی وی فوٹیجز کو جب آپ فالو کر رہے ہو کہ ود ان منٹس وہاں پہ دوبارہ پولیس کھڑی تھی. تو ود ان منٹس پولیس. حیدر اشرف صاحب, کتنے پولیس کے ہمارے جو اس قوم کے بیٹے ہیں وہ اس واقعے کے اندر شہید ہوئے ہیں, اور کتنے زخمی ہیں؟ ہمارے پاس جی 9 شہادتیں ہیں. 26 ٹوٹل سویلین پولیس کی کمبائنڈ شہادتیں ہیں, 9 پولیس کی شہادتیں ہیں جی. اور ہمارے پاس جو انجرڈ ہیں پولیس کے وہ 10 ہیں. 10 لوگ پولیس کے جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں جی. اور یہ جو پکٹ تھی ان گارڈیڈ تھی اس وقت جب یہ آیا, اور کچھ پتہ ہے کہ یہ کون تھا سوسائڈ اٹیکر, کہاں سے آیا, کچھ اطلاعات ہیں ابتدائی؟ نہیں جی, میں تھوڑا سا اس میں ریکویسٹ کروں گا. ہم جو ضروری پریکاشنز ہوتی ہیں وہ ضرور لیتے ہیں. ان گارڈیڈ نہیں تھی یہ, بیسیکلی پکٹ پروٹیکٹ کر رہی تھی دوسری پولیس کے لیے بھی, اور جو ڈیمولیشن ٹیمز کام کر رہی تھی ان کو بھی. یہ مین انٹری پکٹ تھی تاکہ اس ٹیم تک اور جو ریسٹ آف پولیس پیچھے ڈپلائیڈ ہے ان تک پہنچنے سے کسی کو روکا جائے. تو ان جوانوں نے اس کو روکا ہے, اور اس کے نتیجے میں بلاسٹ ہوا ہے. دیور گارڈیڈ, لیکن یہ روکنے کے پروسیس کے دوران اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر لیا.
انہوں نے جوانوں نے اپنی قربانی دے کے ان کو پیچھے جو ہیوی کانٹینجنٹ تھا وہاں تک پہنچنے نہیں دیا. اگر وہاں تک پہنچتے تو شاید زیادہ نقصان ہو جاتا. یہ جو اٹیکر تھا یہ کون تھا؟ کیونکہ ابھی ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کیا. کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کون تھا، کہاں سے آیا، کوئی راستہ کدھر سے تھا، کوئی معلوم ابتدائی اطلاعات، کہاں رکا ہو رات کو؟ ندیم صاحب ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے، ہمیں آپ جس طرح بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے سرکولیٹ کی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بزدلانہ فیل ہے، ایک بزدل آرگنائزیشن ہے. انہوں نے ہماری ریزالو ٹیسٹ کرنی ہے تو یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اس طرح خاموشی کے ساتھ چھپ کے سوسائڈ بلاسٹ کے تھرو شہید نہ کریں. لیکن حیدر صاحب کوئی انیشل انفارمیشن ابھی نہیں ہے اس کے متعلق؟ نہیں، اس پہ ہماری ابھی انیشل انفارمیشن کوئی نہیں ہے جی. ہم سارے کام پروسیس جو ہے مکمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ٹریس کر لیں. ہماری سپورٹ اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حیدر اشرف صاحب، پولیس اور فوج کے ساتھ ہیں. جہاں جہاں یہ ڈپلائڈ ہیں ہمارے بیٹے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور جو دشمن ہے اس کے خلاف آپ کو اور مضبوط اور توانا کرے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. عمر، آپ جس بلڈنگ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس سے 200-250 گز کی دوری کے اوپر یہ بلاسٹ ہوا ہے، اس بلڈنگ میں سی ایم صاحب بھی اکثر آتے جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں کہ اس بلڈنگ سے اتنا قریب ریڈ زون ہے یہ، جہاں وہ پینیٹریٹ کر گیا. یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر حکومت پنجاب کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی دوبارہ سے بیٹھ کے شاید سر جوڑنا پڑے گا. یہ درست بات ہے جی، لیکن یہ بڑی فورٹیفائڈ بلڈنگ ہے. اس کی اپنی سیکیورٹی، اپنا جو سیکیورٹی پیریمیٹر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس میں غیر متعلقہ لوگ آ جا نہیں سکتے. Actually there is no way for someone to come in without proper authentication, without actually having someone inside جو ان کو ویریفائی کرے ان کی آئیڈینٹی کو. اور ہماری اپنی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ بھی ہے جو بہت اچھی ہے. ایس ایس ڈیز ہیں، سو آن سو فورتھ، کافی بڑی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہے. چیف منسٹر کا آفس بھی ہے اسی بلڈنگ میں، چھٹے یا 7ویں فلور کے اوپر؟ سوری جی، چیف منسٹر کا اسی بلڈنگ کے چھٹے یا 7ویں فلور پہ ایک آفس بھی ہے؟ نہیں، چیف منسٹر صاحب کا آفس اب یہاں پہ مینٹین نہیں کرتے. یہاں پہ آتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ. امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی، لیکن چیف منسٹر صاحب اب یہاں پہ پرماننٹ آفس مینٹین نہیں کرتے. جس پہ پرماننٹ آفس مینٹین نہیں کرتے. بہت شکریہ عمر سیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ. ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، پہلے انہی سے جانتے ہیں. شفقت صاحب، آپ کا رد عمل. جی، سب سے پہلے تو انتہائی رنج، افسوس، تعزیت خاندانوں کے لیے، اور اسپیشل ورڈ فار دا پولیس، کیونکہ خاص طور پہ پچھلے چند دنوں میں پولیس کی کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی اور پشاور میں بھی اور مختلف جگہ پولیس جو ہے وہ نشانہ بن رہی ہے. اور ہماری افواج، پولیس، جو لوگ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کی تو جتنی بھی ہم شکر بھی ان کا کریں، ان کی خراج تحسین بھی پیش کریں، جو بھی کریں وہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکا دکا واقعات تو اکا دکا نہیں، یعنی کہ ایک ٹیرر ایکٹ کرنا جو ہے وہ جتنی مرضی آپ سیکیورٹی کر لیں امپاسبل نہیں ہے. کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے اگر وہ مرنے کے لیے تیار ہے، سوئسائڈ بامبر ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا اور کچھ اور کو مارنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے واقعات بیچ میں ہوتے رہیں گے. لیکن جو تیسری بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب ہم بہت دیر سے یہ دیکھ رہے ہیں، بہت دیر سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی طرف پیش رفت نہیں. ہماری جو ٹریننگ ہے وہ بہت کمزور ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت کمزور ہے، ہمارا جو پبلک کو ساتھ موبلائز کرنا اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. میں ان کو کوئکلی ایکسپلین کرتا ہوں. ٹریننگ کا دیکھیں نا، جس طریقے سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جس طریقے سے پولیس والے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پروٹوکول ایس او پی، حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص ایس او پی نظر نہیں آتا. پولیس کی ٹریننگ میں آپ کو وہ نظر نہیں آتا. آرمی چیک پوسٹ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص جگہ پہ اپنے لیے بنائی ہوتی ہے. پولیس چیک پوسٹ یا پولیس پکٹس میں آپ کو نظر نہیں آتا. تو ٹریننگ کی بہت بڑا فقدان ہے جو کہ جس کی طرف توجہ نہیں دے گی. دوسرا، انٹیلیجنس. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ انٹیلیجنس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اور ہم یہ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو ایک بہت اہم جزو تھا وہ یہ تھا کہ سارا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اکٹھی ہو کے ایک امبریلا تلے جو ٹیررزم کا مقابلہ کریں گے. اور تیسری چیز، میں کہہ کے تھک گیا ہوں، میں نے نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگز میں کہا ہے، نیشنل اسمبلی میں کہا ہے
کہ عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا. آپ محلہ میں محلہ کمیٹیاں بنائیں, وہ اس قسم کے جو بھی باہر کے ملکوں میں نیبرہڈ واچ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جب تک عوام اس میں انوالو نہیں ہوگی, دہشت گرد آتا ہے کہیں رہتا ہے, اس کے ہینڈلر آتے ہیں وہ کہیں رہتے ہیں, اور ان کو کوئی جو لوکل لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اجنبی آئے ہوئے ہیں, تو یہ سارے کام کے لیے عوام کو ساتھ موبلائز کرنا ضروری ہے, وہ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے ان کی جو پرائرٹیز ہیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, سلیم مانڈوی والا صاحب سے بھی اس پہ ریئیکشن لوں گا. یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے مانڈوی صاحب, جب کوئی سوسائڈ اٹیکر اس طرح کی جگہ پہ آ کے ہٹ کرتا ہے, اس سے پہلے اس جگہ کی وہ ریکی کرتے ہیں, رات کو کہیں ٹھہرتے ہیں, اس کا وہاں کوئی لوکل فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے جو اس کو جگہ تک رہنمائی کرتا ہے. یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا. یہ ایک بات درست ہے کہ سوسائڈ اٹیکس دنیا میں کہیں روکنا بھی بہت مشکل کام ہے, لیکن اس سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں جن کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا مسنگ ایلیمنٹس ہیں؟ صاحب دیکھیں, جو شفقت صاحب باتیں کر رہے ہیں, میرا خیال ہم سب کا یہی ویو ہوگا اس کے اوپر, کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی لیٹلی ایک یہاں کراچی سے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جو کوئٹہ سے آئے تھے, جو کہ یہاں بھی ایک سوسائڈ بامبنگ کرنے کا پلان کر رہے تھے. تو کافی لوگ میرا خیال پکڑے بھی جاتے ہیں, بٹ آبویسلی جب اتنی آپ کے یہاں مدرسے ہوں, اتنی ہیچریز ہوں, اتنے سیٹ اپس ہوں جہاں یہ کام ہو رہا ہے, اور ہم اس کے لیے کرٹیسائز دنیا میں ہوتے ہیں, کہ ابھی بھی آپ نے ایک ڈاکیومنٹری پڑھی ہوگی, ایک ٹی وی شو میں نے دیکھا ہے جس پہ وہ افغانستان کا بھی بلیم ہم پہ ڈالتے ہیں کہ افغانستان میں یو ایس فورسز آر لوزنگ دا وار ان افغانستان بیکاز آف پاکستان. تو ان چیزوں کا بلیم تو ہم پہ انٹرنلی بھی آ رہا ہے اور ایکسٹرنلی بھی آ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کچھ کر نہیں رہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ انف اگینسٹ دیز پیپل, اینڈ دیز پیپل آر ان پاکستان ان آر ٹیریٹری, اور یہیں آ کے وہ ہمیں مارتے ہیں, کوئی باہر سے نہیں آتے. تو میرا خیال جب تک ہم اس پہ کلیکٹیولی سیاست نہ کریں اور کلیکٹیولی ہم اس کے اوپر وی آر آل آن ون پیج, اونلی دین اس کو ہم پاکستان سے نکال سکیں گے. نہیں تو یہ ہم یہی کہتے رہیں گے جی ہماری گورنمنٹ میں بڑی کم ہو گئی تھی, ان کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ہو گئی تھی, اور ہم نے تو دہشت گردی پہ کنٹرول کر لیا ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ وی آر ریئلی سیریس about getting rid of this mess out of Pakistan. تو we all have to طارق فضل صاحب سے اس پہ پوچھیں. طارق فضل صاحب, یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر اکراس دی پارٹی لائن آپ کو سپورٹ ملے گی. مین سٹریم پارٹیز کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں, کچھ مذہبی جماعتیں آپ کی مخالفت کریں تو علیحدہ بات ہے, لیکن نہ تحریک انصاف نہ پیپلز پارٹی آپ کی ٹانگ نہیں کھینچے گی. ہمیں موو کرنا ہے ان انتہا پسند جماعتوں کے خلاف, ان ایلیمنٹس کے خلاف. کہیں کمزوری, کہیں خامی ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, میں سب سے پہلے انتہائی دکھ رنج کا اظہار کرتا ہوں, اور بہت زیادہ ہمدردی اور بہت زیادہ دعائیں, بہت زیادہ تعزیت ان خاندانوں کے لیے جو آج اس دہشت گردی کی ایک بے ایمانہ اور بزدلانہ واردات سے جو متاثر ہوئے. اور میں ان بہادر ماؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہادر سپوت جنم دیے. اور مجھے پتہ ہے کہ جب بھی ان شہیدوں کی میتیں اپنے ورثاء کے گھر جاتی ہیں تو یہ مائیں جن کے بیٹے اس وطن کے لیے قربان ہوئے اور یہ قربانیاں وہ دیتے آ رہے ہیں مسلسل, ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی اور بھی بیٹا ہو تو ہم اس وطن پہ قربان کریں. اور میں یقین واثق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک ایسی بہادر مائیں اور ایسے بہادر قابل فخر سپوت پاکستان میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ملک کو کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ سازشیں ضرور ہیں جن کا آپ نے جو ذکر کیا شروع میں اپنے ابتدائیہ پروگرام میں, وہ آئی اوپنر ہیں. اور یقیناً یہ بات ہم سب کے لیے, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ہماری اندر سیاسی طور پہ بہت زیادہ اختلافات سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں, اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاسی جماعتیں جو لمٹس ہوتی ہیں وہ بھی کراس کرتی نظر آتی ہیں, لیکن پاکستان کی سلامتی, اس کا استحکام, اس کی اندرونی جو سیکیورٹی ہے, اس کے حوالے سے یقیناً میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی ہے کہ وہ اس پہ اکٹھی ہوتی ہیں, بیٹھی ہیں. اور ایک دفعہ نہیں, ماضی میں بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جیسے 2013 میں جب حکومت بنی تو سب سے پہلے جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہوئی, جس میں تمام ہماری جو سیاسی قیادت ہے, پولیٹیکل برین سارے شامل ہوئے. طارق صاحب, شاید جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں
اس کے خلاف جتنا ایک وہ آئرن فسٹڈ کاروائی ہونی چاہیے تھی نا، وہ ہم نے نعرے کی حد تک رکھی ہے، پریکٹیکلی کی نہیں ہے. آپ نے ملٹری آپریشنز کی ہیں، آپ نے فاٹا ایریاز کلیئر کی ہیں، آپ نے بارڈر سیکیور کرنے کی ایفرٹس کی ہیں، لیکن ملک کے اندر ہمیں جتنا سختی کے ساتھ کچلنے کی ضرورت تھی اس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو، اس پہ ہم نے موو نہیں کیا. وہ کوئی مسئلے تاڑے آئی ہے یا ہم نے چیلنج ان کو بھی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا مسئلہ تو بالکل بھی نہیں ہے ملک صاحب، اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، پرائم منسٹر کے مائنڈ میں بالکل کلیئرٹی ہے، اور یہاں پہ اس وقت گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے پاکستان میں اس وقت، اور بالکل ناک کی سیدھ میں آپریشنز ہو رہے ہیں اور طالبان گڈ بیڈ کا بھی کانسیپٹ ہمارے اندر ہے، لیکن وہ تنظیمیں جن کو ہماری وزارت داخلہ کہتی ہے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یا واچ لسٹ کے اوپر ہیں، اگر وہ کھلے عام دندناتے ہوئے مجھے نظر آئیں، پولیٹیکل فگرز کے ساتھ فوٹو کھنچواتے یا انتخابی اتحاد کرتے نظر آئیں، تو مجھے تو بہت پریشانی اور تشویش ہوگی کہ یہ ہماری قوم ہے جس کو تھریٹن کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ ایلیمنٹ، اور وہ کھلے عام آزادی ہے ان کو. یہ فوج کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری، آپ دونوں کی ذمہ داری. میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ کاروائیاں جو اس وقت جاری ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یہ ملک صاحب اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گی. آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم صرف آپریشنز پہ ڈیپینڈ کریں کہ یہ ملٹری آپریشنز کے ذریعے ہوں گی، بالکل نہیں ہوں گی. اس میں پولیٹیکل قیادت کا جو اپنا ایک رول ہے وہ کس حد تک ادا ہوا ہے، میں یقیناً یہ بات کہوں گا کہ کافی حد تک ادا کیا ہے پولیٹیکل فورسز نے، اور لیڈ کی ہے ان چیزوں کو. یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا تمام جو پولیٹیکل آپس میں جتنی پارٹیز ہیں ان کی یکسوئی اور ایک لیڈ لینا، یہ یقیناً جو اس وقت دہشت گردی کی وارداتوں میں پاکستان میں کمی آئی ہے اس کا اس میں کلیدی کردار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کا تعلق مختلف ہمارے آپ یہ کہیں کہ مختلف مکاتب فکر سے ہے، مختلف فرقوں سے ہے، میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ ان میں بھی کافی حد تک میچورٹی آئی ہے اور آگے بڑھ کے انہوں نے اس طرح کی تمام وارداتوں کو کنڈیم کیا ہے، جتنے بھی ہمارے میجر فیکشنز ہیں یا میجر فرقے ہیں. لیکن ابھی یقیناً کام کرنا بہت باقی ہے، اور میں اختتام اپنی اس بات کا اس سے کروں گا کہ یہ تو وہ اقدامات ہیں جو اندرونی طور پہ ہم کر رہے ہیں، یا اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ اس ریجن کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کے خلاف کون کون سی فورسز کار فرما ہیں اور ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں، وہ بھی جب تک ہم انہیں بھی جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے اس وقت تک صرف پاکستان کے اندر پولیسنگ، انٹیلیجنس، فوج، پیرا ملٹری انٹیلیجنس، ان کو جتنا مرضی آپ ٹھیک کر لیں، لیکن بارڈرز کو بھی ہمیں سیکیور کرنا پڑے گا. جو ہمارے اندر تخریب کاری بارڈرز کے باہر سے ہو رہی ہے اسے بھی ہمیں روکنا پڑے گا. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ شفقت صاحب، پولیس ریفارمز ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے جو صدا سے مسنگ ہے پاکستان کے اندر، ہم اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ آپ کی طرف آتا ہوں اسی پوائنٹ کے ساتھ. ویلکم بیک. شفقت صاحب، پولیس ریفارمز یہ شاید ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے، نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی ہم نے ڈالا، اور پنجاب کے اندر جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں دوسرا یہ بڑا نقطہ، یہ بالکل ہماری توجہ سے بچے رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. پولیس کی شہادتیں، ان کی کمٹمنٹ، ان کا ریزالو، سلام ہے ان کو، لیکن ان کو ہم نے ویل اکوپ نہیں کیا، ویل ٹرین نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب میں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے نا کہ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ جو ہے اگر وہ لاہور میں اگر چیف منسٹر پنجاب نے خود کرنی ہے تو کیا پولیس والے کی اٹانومی ہوگی؟ کیا افسروں کی اٹانومی ہوگی؟ کیا افسر اپنے سبارڈینیٹس کو کنٹرول کریں گے؟ ہر سبب میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان دا سینس کہ مجھے ڈائریکٹلی علم ہے اس چیز کا کہ لاہور میں جو ایس ایچ او لگتا ہے وہ اپنے سینئر آفیسرز کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے سی ایم ہاؤس کی طرف، یا حمزہ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا شہباز شریف خود ڈائریکٹلی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نہ ڈسپلن آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو ٹریننگ دیکھیں نا، اگر آپ ایک واضح سی مثال ہے، ایک طرف آپ ایک فوجی کو کھڑا کر لیں اور دوسری طرف ایک پولیس والے کو کھڑا کر لیں، دونوں اس ملک کے، اس دھرتی کے سپوت ہیں، دونوں ہو سکتا رشتہ دار بھی ہوں، لیکن ان کا چلنا پھرنا، ان کا ڈیوٹی پہ کھڑے ہونا، ان کا گفتگو کا لہجہ، طریقہ اتنا مختلف ہے. وہ کیوں مختلف ہے؟ ٹریننگ کی وجہ سے. لاہور میں تو ہم دیکھتے ہیں نا روز، کیونکہ یہاں پہ کنٹونمنٹ میں پکٹس لگی ہوئی ہیں آرمی کی اور پولیس کی دونوں کی.
تو وہ جو مشترکہ پکٹ ہے وہ ایک خاص سسٹم سے ایک خاص طریقے سے چل رہی ہے. جہاں پولیس ادروائز کھڑی ہوتی ہے, لاہور آپ انٹر ہوں پولیس کا ایک پکٹ ہے, وہاں وہ سارے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں وہاں کوئی سسٹم نظر نہیں آتا, کوئی ڈسپلن نظر نہیں آتا. اس لیے ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے نا, ان کو کسی نے کوئی صحیح طرح ٹرین بھی نہیں کیا, اور وہ تو ایک مجبوری کے تحت کھڑے ہیں کہ یار یہ تو بہت بری ڈیوٹی ہے, کسی تھانے میں لگے ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے. سو پرابلم پولیٹیکل کنٹرول, پولیٹیکل پرپزز کے لیے. آپ نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن کی جو ٹریجڈی ہوئی جس میں 14 لوگ مارے گئے, کس طرح پولیس نے نیکڈ گولیاں چلائیں عورتوں کے اوپر, باقی لوگوں کے اوپر, اس لیے کہ ذاتیات انوالوڈ ہیں اس کے اندر. سو ایک تو ذاتیات سے نکلنا, مانوی والا صاحب سے بھی اس پہ سوال کرنا ضروری ہے. آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کے, تو آئی جی کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کی سندھ حکومت سلب کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کراچی آپریشن ایک سکسیس تھا جو نون لیگ نے آتے ہی لیگل ریفارم کی, رینجرز کو امپاور کیا, دونوں نے, فوج نے اور سیولین قیادت نے مل کے چلا, ریزالو دکھایا, کراچی آپ کا بدل گیا. وہ کراچی جس کو ایک اشارہ کرتے تھے تو کراچی پورا جل جاتا تھا, بند ہو جاتا تھا, آج اس پارٹی میں وہ جان ہی نہیں ہے. اپیلیں کریں تو بندہ کو نہیں آتا. یہ ریزالو تھا, یہ سکسیس تھی. وہاں آپ پروٹیسائز کر رہے ہیں, سیاست کی نظر کر رہے ہیں. یہ صرف پنجاب نہیں ہے مثال اس کی, آپ بھی کر رہے ہیں. مانوی صاحب. ندیم صاحب دیکھیں, آئی جی کے چینج ہونے یا نہ چینج ہونے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب میں آپ دیکھیں کتنے آئی جیز چینج ہوئے ہیں. کے پی کے میں آئی جی چینج ہوا تو وہ بھی کورٹ چلے گئے کہ جی مجھے چینج کیوں کیا گیا ہے یا میرے اوپر کیوں کسی اور کو لگایا گیا ہے. یہ نہیں, آپ چیک کریں, بالکل ریٹائر ہوا ہے. تو وہ دا پوائنٹ از, نہیں جو بھی ہے, مطلب دا پوائنٹ از کہ یہ جو ایک کلچر ہے نا جی, کوئی آفیسر چینج ہوتا ہے, کوئی آئی جی چینج ہوتا ہے تو اس کو جناب تھپکی دی جاتی ہے کہ جی آپ یہاں بیٹھے رہیں اور آپ کو جو ہے وہ یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم نہ کہیں. تو ایوری پروونس وانٹس دیئر اون مطلب سیٹ اپ دیئر اون پیپل. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آئی جیز کا جانا آنا تو آپ صرف ہماری گورنمنٹ کی یہاں کی کیا بات کر رہے ہیں, آپ کسی بھی گورنمنٹ کسی بھی ٹینیور میں آپ لے آئیں تو آئی جیز تو چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ صرف ایک آئی جی کو چینج کرنے کے اوپر تو آپ وفاق سے ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن آئی جی کے اختیارات اگر صوبائی حکومت ایزیوم کرنا شروع کر دے یا ہوم منسٹر اپنے نیچے وہ اختیارات لے آئے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ پولیس کے پر کاٹنا شروع کر دیں گے؟ نہیں, آئی جی کے میرا خیال اختیارات تو کسی نے نہیں لیے, میرا نہیں خیال. اور آئی جی فیز رپورٹنگ ٹو ہوم منسٹر, جب اختیار لے لیں آئی جی سے تو آئی جی کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ جب یہ کہیں کہ ڈی آئی جی رپورٹ آئی جی کی بجائے ہوم منسٹر کو کریں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نہیں, ڈی آئی جی کون رپورٹ کریں گے؟ آئی جی از رپورٹنگ ٹو دی ہوم منسٹر. اب ہوم منسٹر صاحب ساری چیزیں اپنے اختیارات ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ اگر خط دیکھیے گا جو آئی جی صاحب نے لکھا ہے وہ میرے خیال میں اس قابل ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے. نہیں, اب دیکھیں دا پوائنٹ, طارق فضل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بہرحال ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر وفاق کو صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ چودھری نثار بیٹھ کے کریں, پرائم منسٹر بیٹھ کے ہوم منسٹرز کو بلائیں, اور ایک باقاعدہ پولیس ریفارمز کا کوئی آپ اسٹریٹجائز کریں کیسے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا. دیکھیں جو سلیکر آپ کا چلتا ہے, اگر کسی فاٹا بیلٹ سے چڑھا ہے یا افغان ایریا سے ادھر آیا ہے, وہ رات کہیں قیام کرتا ہے, 2 راتیں گزارتا ہے, ریکی کرتا ہے, اس کو 4 بندے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ کام آپ کی فوج نہیں کر سکتی ہے, آپ کی اسی لا انفورسمنٹ نے, پولیس نے کرنا ہے, سیولین لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے. جی ملک صاحب, میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی نقل و حمل اس وقت صوبوں کے درمیان ہو رہی ہے اور جتنا میگنیچیوڈ ہے اس وقت ٹریفک کا اور سارا, تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ فزیکل ناکوں کے ذریعے اور فزیکل سرچ کے ذریعے تمام ان معاملات کو ہینڈل کر لیں گے تو شاید پریکٹیکلی یہ اتنا ممکن نہیں ہوگا. ہماری اس وقت جو سب سے زیادہ کامیابی ہے وہ انٹیلیجنس کے فورمز کے اوپر ہے, اور جو بڑے بڑے دہشت گردی جو نیٹ ورکس توڑے گئے ہیں, جن کا سراغ لگایا گیا ہے, اور بہت بڑی بڑی ایسے ہولناک اور خطرناک منصوبے جو خدا نخواستہ ابھی تکمیل کی طرف جا رہے تھے یا وہ پائپ لائن میں تھے دہشت گردوں کی, روکے گئے ہیں. ان کے پیچھے انٹیلیجنس کے نیٹ ورکس موجود ہیں, اور اس کے لیے ہماری جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز اور ادارے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں.
میں کسی بھی پولیٹیکل ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی آپ نے بہت سنجیدہ رکھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ جو یہ کہا گیا شفقت صاحب کی طرف سے، میں صرف ایک جملہ اس پہ کہوں گا کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ اور یہ وہ، کیا کوئی بھی ایس ایچ او وہ چیف منسٹر کو، وہ آئی جی کو، ڈی آئی جی کو ڈیفائی کر سکتا ہے؟ یعنی ہینڈ پکڈ ایس ایچ او لگا کے ہم نے کون سا ان سے کام ایسا کرانا ہے؟ ایس ایچ او جو بھی ہوگا، اگر چیف منسٹر پورے پاکستان کے جتنے ایم این ایز ہیں نا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے، ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان کا اولین شوق ہوتا ہے کہ ایس ایچ او ہماری مرضی کا ہو، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ نہیں، کلچر کی بات لیکن اگر آپ پولیس کے افسران کو پاور کر دیں، آئی جی کو مضبوط کر دیں، انہوں نے تو یہ کام ہو نہیں سکے گا۔ سی ایم پنجاب کی بات کی تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ایس ایچ او نہیں ہوگا جو بھی کس تھانے میں ہوگا کہ آج پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، بگر پکچر کی بات بگر پکچر، میں اسی لیے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم اس کو پروفیشنل انسٹیٹیوشن کے طور پر اگر سیٹ اپ کر دیں میں ان تو کی پھر اس یہ بات سے رولا اتفاق ویسے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں بالکل اباؤٹ پارٹی لائن سے بات کر رہا ہوں کہ میں شفقت صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ٹریننگ کی بات کے اوپر بہت زیادہ ابھی بہتری کی گنجائش ہے۔ یقیناً وہی جوان جب فوج میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہی جوان ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ اس سے زیادہ تندرست ہو، صحت مند ہو، توانا ہو، لیکن وہ جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کی ٹریننگ میں اس میں فرق ہے، وہ ایک ویزیبل فرق ہے، اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک آخری بات تھوڑی سی یہ بھی کروں، از ویری ریلیونٹ، کہ ہماری جو پولیس کی ٹریننگ ہے اس میں جو اینٹی ٹیررزم ٹریننگ ہے وہ شامل نہیں ہے اس سے پہلے۔ دیکھیں پولیس اس سے پہلے کیا کام کرتی رہی ہے، لیکن 9/11 کو 16 سال گزر گئے ہیں جی، ہم کہتے ہیں 50,000 لوگ شہید کرا لیے ہیں، تو ہمیں عقل کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز کو لرن کرنا چاہیے، ان کی سکل ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ صرف تفتیش کے لیے، مجرموں کو، ملزموں کو پکڑنے کے لیے، 9 سال سے دہشت گردی کے لیے لڑنے کے لیے پولیس، لیکن اب یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور میں کوئی کریڈٹ لیے بغیر یہ بات کہوں گا کہ یہ بھی انیشیٹو سب سے پہلے پنجاب نے ہم لیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کی ٹیررزم کے حوالے سے ویسے آج مجھے سارا دن سے جب سے دھماکہ ہوا، وہ ہوم منسٹر پنجاب جنرل شجاع خان زادہ، کرنل شجاع خان زادہ، ان کا یاد آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بریو بہادر آدمی تھا، اس نے اچھا کام کر کے آپ کو ایک سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کر کے دیا، لیکن اس پروسیس کو اس سے آگے ہم لے کے نہیں گئے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شفقت صاحب، سولوشنز کی بھی بات ہونی چاہیے۔ 16 سال سے صرف اگر یہ گنتے رہے، اتنے دھماکے پہلے تھے اب اتنے آ گئے ہیں، اتنے پہلے شہید ہوتے تھے اب اتنے آ گئے ہیں، لانگ ٹرم سولوشن کی بات نہیں ہم کر رہے۔ نہیں، میں 3 چیزیں میں نے پہلے کہی تھی، وہ سولوشنز بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس کی اپنی ہائرارکی قائم رہنی چاہیے، پولیس کے آفیسرز جو ہیں ان کو بس اختیارات ہونے چاہیے اپنے محکمے کے اندر، سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے کے پی میں کیا اور اس کا آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، ہمیں ٹریننگ اور ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں کریں گے، ٹرینرز نہیں ہوں گے، ہمارے پرائرٹیز انفارچونیٹلی اس طرف نہیں رہی، جس کی وجہ سے پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ سلوشن عوامی سپورٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے وہ شاید معاوضہ تم نے کہا تھا کہ جو گوریلا فورسز ہوتی ہیں وہ عوام کے سمندر میں پھرتی ہیں، اگر عوام کے سمندر میں ان کو راستہ نہ ملے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو ہم نے ساتھ ملانا ہے تاکہ وہ ہمارے بازو بنے۔ انٹیلیجنس کہاں سے آئے گی؟ شوکت صاحب، عوام ساتھ ہی ہوں گے، لیکن we have failed to evolve that system جس سے ہم وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں کہ رات کو ایک بندہ ایک گھر کرائے پہ لے کر رہتا رہے تو ہم وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عوامی سپورٹ تو ہے، کون عوام میں چاہے گا کہ ہم بم پھٹ جائے۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی رائے لے لیں، فارمر سیکرٹری ڈیفینس ہے۔ جنرل صاحب آپ فرمائیے گا، یہ پولیس والا بہت بڑا ایک چیلنج ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دراصل میں بات کرتا ہوں اپنے مہمانوں کی، جو وہ بنیادی بات جو کہہ رہے ہیں نا، ایک بڑا اگر میں ایک جملے میں کہوں وہ یہ ہے کہ اسٹاپ پولیٹیکل انٹرفیئرنس، بس سیاسی مداخلت بند کر دیں، پھر آپ کا خیال ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے گا؟ میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ فوج، پولیس، بیوروکریسی، جتنے ہمارے محکمے ہیں، ہم سب ایک ہی محلے سے آئے ہوئے، ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی کھاتے پیتے لوگ، ایک ہی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی ادارہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ اگر کوئی تھوڑا سا بہتر پرفارم کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ کے علاوہ
آپ ایک میجر کو کرنل نہیں بنا سکتے اور ایک کرنل کی پوسٹنگ لاہور سے پنڈی نہیں کروا سکتے. یہ آپ پولیس میں کر لیں, یہ آپ جوڈیشری میں کر لیں, یہ آپ بیوروکریسی میں کر لیں, وہ فوج میں بھی اچھا پرفارم کریں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ اجازت دیں میں 2 باتیں اور کرنا چاہوں گا. بڑے لیول پر آپ یہ دیکھیں جو چینجز ہیں, یہ جو انڈیا اور امریکہ کی ایکسس بنی ہے اور یہ جو آپ کا سی پیک کا نظام شروع ہوا ہے, ہندوستان نے اپنے پاؤں جما لیے ہیں افغانستان میں, جس سے طریق طالبان پاکستان کو ایک نئی آپ سمجھے خون دیا اور ان کو اسپانسرشپ مل لی ہے. ابھی ہمیں اپنے اندر یکجہتی پیدا کر کے اور اس کے سلسلے میں ہمیں اپنی ڈپلومیسی, اپنی فارن پالیسی کو ری لائن کر کے اس میں تلاش کرنے پڑیں گے. بڑے لیول کی میں بات کروں, یہ باتیں بھی ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جب تک آپ کی ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوگی, جو کہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی, جب تک آپ کی انٹرنل کوہیژن نہیں ہوگی, جب تک کہیں نظر نہیں آ رہی, اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. اللہ کرے ایسے نہ ہو, ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور جو فوج کام کرتی ہے وہ یہ ہے جیسے بیری سے بیر جھاڑنے ہو. بیری کی جڑ موجود ہے, بیری کا تنا موجود ہے, ہر سیزن میں بیر اٹھتے رہیں گے, فوج وہ جھاڑتی رہے گی اور بار بار آپ کو یہ خبریں ملتی رہیں گی کہ کمر ٹوٹنے کے قریب ہے, کمر کوئی کمر نہیں ٹوٹی. کسی نے یہاں پر معاشرتی انصاف فراہم نہیں کیا, کسی نے ڈپلومیسی کو تیز کر کے اپنے دوستوں کو زیادہ نہیں کیا, نے کبھی نہیں کی. اور تعلیم میں کوئی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. تو سب کچھ جنرل لودھی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہی سوال آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. بنیادی ایک نقطہ جس کے اوپر سارے مہمان متفق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو ایز انسٹیٹیوشن بنائیں, سیاسی مداخلت سے پاک کر دیں, ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. ندیم صاحب آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, نہ اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے میرے خیال سے. بٹ آپ آئی جیز کی بات کر رہے تھے, اسلام آباد میں کافی عرصے تک آئی جی نہیں تھا, اب ایک جونیئر آفیسر کو آئی جی لگایا ہے. سملرلی ایک جونیئر آفیسر کو پنجاب میں آئی جی لگایا ہے, اس میں بھی کوئی کورٹ میں چلے گئے تھے. یہ تو آپ دیکھیں یہ مسئلہ از آئی ڈونٹ نو اٹ از پولیٹیکل یا اٹس انسٹیٹیوشنل یا اٹس فیڈرل گورنمنٹ ورسز دا پروونسز, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بٹ ڈیفینیٹلی دس ایشو نیڈس ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ, کیونکہ یہ جب بھی آپ ہر پروونس یہ چاہے گا کہ وہ اپنی, ہر چیف منسٹر یہ چاہے گا کہ وہ اپنی مرضی کا آئی جی لگائے, اور جب فیڈرل گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر کرے گی کہ جی نہیں یہ آئی جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے, ہم آپ کو اپنی مرضی کا آئی جی دیں گے, تو اس میں ضرور ایک ایشو بنے گا. اور میں یہ صرف لوگ سندھ پہ ہمیشہ ہر چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, دس ایشو از ایوری ویئر. اگر آپ اس کو اٹھائیں اور دیکھیں ہر پروونس میں یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. سلیم مانڈوی صاحب, تو میرا خیال ہے مانڈوی صاحب جس ادارے کے سربراہ کے اوپر سیاست ہوئی اس کا نتیجہ آج کے پروگرام سے وہ ریلیونٹ ٹاپک نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں ایس سی سی پی کمپرومائز ہوئی, انہوں نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی, نیب کیس پڑے رہے, وہ اوپر بیٹھے رہے صاحب, انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. جس ادارے کے سربراہ کے ساتھ آپ سیاست کریں گے, ان ریٹرن اس سے فیور چاہیں گے, وہ ادارہ کبھی نہیں بنے گا, وہ تباہ ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. I agree with you. I 100% agree with you. ڈاکٹر طارق صاحب, پولیس کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک کنسنسس ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر کانفرنس کریں, گول میز کانفرنس بلائیں, چیف منسٹرز کو بلائیں, وہاں ایک بل ٹیبل کریں اور اس کے اوپر ان سے مور لگوائیں, ٹھپا لگوائیں کہ اس کے اوپر کام کرنا ہے, نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اور کوئی بجٹ رکھیں اس کے ریفارم کے لیے, اس کی ٹریننگ کے لیے. ملک صاحب دیکھیں, یہ بات جو آپ نے کہی کہ نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں, لیکن ایک جو آپ کی ویژن ہوتی ہے, ایک آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے, ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہی سیٹ کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال اس طرح دوں گا کہ جیسے کراچی میں جو امن کی باتیں ہو رہی ہیں, اب اس میں کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے آپ پوچھیں, اس میں اللہ کے فضل سے 2013 سے اب تک کے جو حالات ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق پڑا ہے. اب یہ کریڈٹ جاتا ہے وہاں کی ایجنسیز کو بھی جاتا ہے, رینجرز کو بھی جاتا ہے, لیکن 26-27 سالوں میں کراچی بدلا ہی ان 3-4 سالوں میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پہلی دفعہ اخلاص کے ساتھ سول والے بھی اور فوج والے بھی, اور لیگل پاورز آپ نے امپاور کیا, ان کو اختیار دیا آپ نے, یعنی میری لا امینڈ کیا آپ نے. 10 منٹ کی گفتگو کو آپ نے ستمبر 2013 میں 30 سیکنڈ میں آپ نے سم اپ کر دیا. بہت صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہ پلیز میں بھی کریں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس میں کیا ہے کہ رینجرز یہی تھی, ٹریننگ یہی تھی, نیت یہی تھی, خلوص یہی تھا, لیکن پولیٹیکل ول اور وہ ایک جو ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ تھی وہ آئی. ایگزیکٹو حالات جیسے آپ نے کہا کہ بہت بہتر ہوئے, میں تمام پارٹیز کو اس میں کریڈٹ دے رہا ہوں, اپنے آپ کو صرف نہیں دے رہا. اب اسی طرح یہ گائیڈ لائن اور یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں سیٹ کرنی ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بالکل اس پہ 100% اتفاق ہے کہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ترقی
اور آپ کی تقرری وہ ہونی چاہیے میرٹ پہ، اور وہ ہونی چاہیے آپ کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر. ابھی فوج میں کیا جو ہم بات بار کرتے ہیں، بہتری کیا ہے؟ بہتری یہ ہے کہ فوج میں یا اس سسٹم کا کمال کیا ہے. میں وہ ذرا تلخیص آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر 100 ہمارے نوجوان فوج میں ایز لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، 100 کپتان بنتے ہیں، وہ آگے میجر جا کے کوئی 80 بنتے ہوں گے، کرنل جا کے وہ 50-60 رہ جاتے ہیں، بریگیڈیئر وہ 15-20 رہ جاتے ہیں، ان میں سے جرنیل وہ 8-7 ہی بنتے ہیں، 7-8-9. 100 بھرتی ہوتے ہیں لیکن جرنیل وہ یعنی لائک اے پیرامڈ ان کی وہ ایک ہوتی ہے ترقی ان کی پرفارمنس پہ، ان کی کارکردگی پہ. یہی اگر معیار باقی اداروں کے اندر بھی آ جائے انکلوڈنگ پولیس کہ ان کی ترقی اور ان کی تقرری اپوائنٹمنٹ اس کا طریقہ وہ ان کی پرفارمنس بیسڈ ہو، آپ کو طارق فضل صاحب کو اس میں یہ چوائس نہ ہو، شفقت صاحب کو اور مانڈوی صاحب کو چوائس نہ ہو کہ اپنے علاقے میں تھانے دار کون سا چاہیے اور ڈی ایس پی ایس پی کون سا چاہیے، پھر یہ کام ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو وہ بہت آپ نے جنرلائز کر دی ہے. میں اگر اپنی بات کروں، میں 2008 سے MNA ہوں الحمدللہ. ہمیں اپنے علاقے میں امن چاہیے، ہمیں چاہیے کہ چوری نہ ہو، ہمیں چاہیے ڈکیتی نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ مرڈر نہ ہو. پولیس کا کام ہے نا، وہ انشور کرے گی. میں آپ کو یس کر رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے علاقے میں کون ایس ایچ او لگتا ہے، ہمیں ریزلٹس چاہیے. اور اگر پولیس ریزلٹ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے فلاں چاہیے، ہمیں ریزلٹس چاہیے. وہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے خلاف ہماری کارروائی کا نہ ہونا ہے، وہ نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، وہ سارے ابھی بھی پھرتے پھراتے ہیں. آپ کو فوٹویں کھنچواتے نظر آتے ہیں پورے پاکستان میں. نہیں وہ تو صرف سیکٹیرین آؤٹ فٹ، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اور بڑی مصلحتیں، سیاسی مصلحتیں جب آ جاتی ہیں لا اینڈ آرڈر کے معاملات میں، تو پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے نا. کیونکہ اگر آپ اپنے الیکشن کے لیے آپ رانا ثناء اللہ صاحب اگر جلوس نکالتے پھر رہے ہیں سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے ساتھ، یا اور کوئی سلسلے ہوتے جا رہے ہیں، یا شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ پنجاب پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے آپ کو، تو پھر اس سے یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ جو ہے یہ اس طرح حل نہیں ہوگا. پھر آپ کو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک براڈ پالیسی ڈائریکشن دیں، اس کے بعد آپ سلیکشن کر لیں ٹاپ لیول پہ کہ جی یہ سب سے میرٹ پہ کون سا بندہ ہونا چاہیے، لیکن دین لیو دا ریسٹ کہ وہ صحیح طریقے سے پروفیشنلی ہو. لیکن اگر آپ پالیٹکس کھیلیں گے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ، اگر آپ سیکٹیرین باقی چیزیں، پھر بہت پرابلم ہوگا. اور ہو رہا ہے، اور ہم اس کو سفر کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. بہت سنجیدہ اس موضوع کے اوپر شفقت صاحب سے میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس میں اس کو پولیٹیکل سائٹ پہ لے کے جائیں گے. اور میں بالکل قطعی طور پہ جو آپ کی پارٹی کے سٹیٹمنٹس ٹیررسٹ کے حوالے سے رہی ہیں آپ کی لیڈرشپ کی، میں وہ یہاں پہ کہوں گا ہی نہیں، کیونکہ یہ آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، نہ بنتا ہے. ایک بات ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ایشو کے اوپر ابو پارٹی لائنز تمام پاکستان کی لیڈرشپ اگر پہلے بھی بیٹھتی رہی ہے، بہت اچھا کیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیٹھے، بار بار بیٹھے. ویسے اس موضوع کے اوپر ایک چیز چودھری نثار کو کرنی چاہیے، سی ایمز کی ہے کہ ہوم منسٹرز کی میٹنگ بلائیں اور پولیس کی فنڈامنٹل ریفارم کے اوپر ایک رضامندی ان سے لیں اور کریں اس کو. صرف نعرہ نہ ہو کہ ہم نے تہیا کر رکھا ہے، پریکٹیکلی کریں بھی. اگر وہ انٹیریئر منسٹری کا چارج ان کے پاس رہتا ہے تو نہیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس رہے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شفقت محمود صاحب، سیوالا صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.